کرنا ہی پڑے گا۔ اصولی اعتبار سے تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی کبھی عرض کیا تھا، فتویٰ تو یہ ہے کہ دین کی تعلیم پر بھی معاوضہ لینا، تنخواہ لینا حرام ہے۔ اب یہ دین کا کام ہے، اقامت دین کی جد و جہد۔ اب کوئی شخص اگر یہ سوچے کہ میں اس کے لیے اپنی تنخواہ کیسے لوں، تو گاڑی کیسے چلے گی؟ سب لوگ اپنے اپنے دھندوں میں مصروف رہیں اور تو پھر یہ گاڑی کون چلائے گا؟ تو مجبوراً، جیسے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شروع میں ریزسٹ کیا کہ کوئی وظیفہ اپنا وہ نہیں چاہتے تھے، حضرت عمر نے مجبور کیا کہ یہ امت کا کام کون کرے گا؟ آپ یہ اپنے ہاتھ کے اوپر کپڑے کے تھان ڈال کے باہر نکل گئے ہیں اور بیچتے پھر رہے ہیں کپڑا، کیونکہ وہ تو بہت بڑے تاجر تھے لیکن سارا سرمایہ تو اپنا انہوں نے ختم کر دیا تھا۔ اب جب خلافت کا وقت آیا تو کیا تھا؟ ان کے پاس کچھ بھی نہیں، جیسے کوئی بہت بڑا بزاز، کوئی بہت بڑا جو ہے کاروباری، لیکن اب شروع دوبارہ کرے گا تو کہاں سے کرے گا؟ وہ چند تھان کپڑوں کے انہوں نے اپنے ہاتھ پر ڈالے اور نکلے باہر اس کو بیچنے کے لیے، ہیں خلیفۃ المسلمین۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ آپ کریں گے تو کیسے؟ یہ امت کا کام کون کرے گا جس کے امیر بنائے گئے؟ تو پھر وہ مجبوراً انہوں نے تسلیم کیا، پھر وہ جو ہے ان کا جو روزینہ مقرر کیا گیا بیت المال سے یہ آپ کو ملے گا۔ تو یوں سمجھیے کہ یہ چیز ایک بنیادی ضرورت بھی ہے، لیکن اس میں قباحتیں بھی ہیں۔ وہ قباحتیں جماعت اسلامی میں خاص طور پر جس درجے میں آ گئیں، اس کے اسباب کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں۔ ہمیں ان کو اس وقت جو ہے بدنام کرنے کے لیے نہیں یہ بات کرنی ہے، اپنے لیے آئندہ کے لیے رہنمائی۔ پاکستان میں جماعت اسلامی نے جو طریقہ کار اختیار کیا اور اس کے جو نتائج برآمد ہوئے، ان سب پر ایک سیر حاصل بحث تحریک جماعت اسلامی کے حصہ اول میں کی جا چکی ہے، لیکن موضوع زیر بحث کا تقاضا ہے کہ اس کے چند مزید گوشوں کو روشنی میں لایا جائے۔ پاکستان میں جماعت کے کام کی تیز رفتاری اور اس کے تیزی کے ساتھ وسعت پذیر ہونے کے یہ نتائج تو ظاہری ہیں کہ نہ نئی بھرتی کے لیے سابقہ معیار قائم رکھا جا سکا اور نہ نئے آنے والوں کے لیے تربیت کا خاطر خواہ اہتمام ہو سکا، لیکن عواقب کے اعتبار سے اس کا سب سے زیادہ خطرناک نتیجہ جو برآمد ہوا وہ یہ تھا کہ نووارد اور ہر اعتبار سے خام مگر تیز کارکنوں کو تیزی کے ساتھ جماعت میں آگے بڑھنے کے مواقع مل گئے۔ یہ جو ہم نے کل اپنی تنظیم اسلامی کی قرارداد کی توضیح میں پڑھا تھا کہ تیز لوگ وہ پھر تیزی سے آگے بڑھ جاتے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو لوگ ہمارے ہاں آگے بڑھیں چاہے تیزی میں کم ہو، لیکن یہ کہ ان کا تدین دینی مزاج جو ہے وہ پختہ ہونا چاہیے۔ اول تو جو لوگ جماعت کے سیاسی دور میں جماعت میں شامل ہوئے، ان کی ذہن کی ساخت اور مزاج کی افتاد میں فطری طور پر شروع ہی سے سیاست کا رنگ غالب تھا۔ پھر تیزی سے بڑھتی ہوئی ضروریات کے تحت جب جماعت کی سول سروس توسیع پذیر ہوئی تو اس میں ایک فطری ضرورت کے تحت وہ لوگ کھپائے گئے جو جماعت سے تعلق کی بنا پر سرکاری ملازمت سے علیحدہ کیے گئے، سرکاری ملازمتوں سے علیحدہ کیے گئے۔ اب جوش جماعت کی وجہ سے سرکاری ملازمت سے نکال دیا گیا، اب اسے کھپانا بھی ہے، اس کے لیے معاش کا بندوبست بھی کرنا ہے۔ گویا کہ تقاضا صرف یہ نہیں رہا کہ جماعت کو ایک ضرورت ہے تو اس کے لیے ہم دیکھیں کہ کسی شخص میں صلاحیت مطلوبہ ہے یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ جماعت کے رکن ہونے کے جرم کی پاداش میں جو حکومت کی ملازمت سے نکال دیا گیا، اب اسے کھپانا بھی تو ہے نا۔ اس سے وہ معیار اور نیچے آیا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ظاہر ہے کہ یہ سب لوگ بلا استثناء علم دین سے بالکل کورے تھے اور بقول شخص صرف تفہیمات اور تنقیحات کے فارغ التحصیل تھے۔ یہ تو عام طور پر بھی جماعت میں جو لوگ آئے ہیں وہ جدید تعلیم یافتہ لوگ تھے، علم دین کہاں حاصل کیا ہوا تھا؟ اور یہ پھپتی چست کی تھی مولانا اسماعیل گجرانوالوی مرحوم نے، اہل حدیث کے جو بہت اہم آدمی تھے گجرانوالے کے، بلکہ پورے پاکستان کے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ فارغ التحصیل ہے تنقیحات و تفہیمات کے۔ ہم لوگوں پر یہ پھپتی چست کی تھی، ہم بھی اس وقت جماعت میں تھے کہ یہ لوگ جو ہے وہ تفہیمات و تنقیحات کے فارغ التحصیل ہو کر اور دینی معاملات کے اوپر رائے دیتے پھرتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ ان میں سے ایک اچھی بڑی تعداد نے جماعت کے لٹریچر کا بھی بالاستیعاب مطالعہ نہ کیا تھا، اور ان کے بڑے بڑوں کے لیے بھی مولانا اصلاحی صاحب کی تحریریں تو بہت مشکل اور روکھی تھیں ہی۔ جماعت کے حالیہ طریقہ کار کے پیش نظر جو سب سے بڑا وصف ان لوگوں میں تلاش کیا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ وہ تقریر کر سکیں، اچھے منتظم ہوں اور دفتری و تنظیمی ذمہ داریوں کو باقاعدگی اور نفاست کے ساتھ ادا کر سکیں، یعنی یہ کہ فی الجملہ تیز کارکن ہوں،
چنانچہ ان میں سے جو جتنا تیز ثابت ہوا اس قدر تیزی کے ساتھ مقامی اور ذیلی جماعتوں کی قیمیت سے ہوتا ہوا قیم حلقہ کے مقام تک جا پہنچا، اور دیکھتے ہی دیکھتے جماعت کی پوری مشینری پر ان حضرات کا مکمل تسلط ہو گیا۔ اہل علم جماعت میں اول تو پہلے ہی کم تھے، پھر ان کی بھی ایک بڑی تعداد ہندوستان میں رہ گئی۔ پورا وہ جو اصلاحی مکتب فکر تھا اس میں دوسرے مولانا اصلاحی صاحب یہاں آئے، اختر حسن اصلاحی بھی اور مولانا صدر الدین اصلاحی بھی اور جلیل حسن اصلاحی ندوی بھی، مولانا ابو اللیث اصلاحی ندوی بھی، سب کے سب وہیں رہ گئے۔ یہی بڑا طبقہ تھا جو جماعت میں آیا تھا۔ پاکستان کے جماعت کے حصے میں جو آئے وہ رفتہ رفتہ آٹے میں نمک کے برابر ہوتے چلے گئے۔ توسیع جب تیزی سے ہوئی تو ظاہر بات ہے ان کا پرسنٹیج اور کم ہو گیا۔ رہے دینی مزاج رکھنے والے متدین اور سنجیدہ و متین لوگ تو ان کا کچھ عرصے تک تو احترام کیا جاتا رہا، اور بعض ذیلی عمارتوں پر ایسے حضرات فائز رہے، لیکن رفتہ رفتہ یہ منصب بھی ان نکمے اور سست لوگوں سے چھین کر علماء دین تو تیز کام کرنے والے تو نہ پہلے تھے نہ آج ہیں، ان کا ایک خاص مزاج ڈھل جاتا ہے، اس خاص تعلیم کا نظام ہے، وہ اس طرح کی نفاست اور وہ نظم اور اس کی پابندی اور پھر یہ کہ وہ انتظام و اہتمام، علماء کا اکثر و بیشتر طبقہ جو ہے اس وقت وہ ان صفات کے اعتبار سے بہت پیچھے۔ تو یہ نکمے اور سست میں نے وہ گویا کہ وہ ایک استعمال کیا ہے بریکٹ میں، لوگوں سے چھین کر مستعد کارکنوں کے حوالے کر دیے گئے، حتیٰ کہ حلقوں کی عمارت پر بھی یہی کارکن لوگ قابض ہو گئے، اور رفتہ رفتہ صورت یہ ہو گئی کہ یہی لوگ مولانا مودودی کے اصل دست و بازو اور جماعت اسلامی کی اصل قوت و طاقت بن گئے، اور اہل علم اور متدین مزاج لوگ پیچھے ہٹتے اور گوشوں میں سمٹتے چلے گئے۔ لے دے کر صرف ایک خیریت رہی، اور وہ یہ کہ جماعت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا میں خصوصاً غیر علاقائی نشستوں پر بالعموم اہل علم اور متدین لوگ ہی منتخب ہوتے رہے، انہی کے مضامین چھپتے تھے ترجمان میں مولانا عبدالغفار حسن صاحب کے اور کسی کے، تو یہ لوگ جو ہیں جب پورے پاکستان کے لیے جب کوئی انتخاب ہوتا تھا تو پھر نگاہ ہی نہیں پر آتی تھی۔ ویسے یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ ان کا وہ مقام نہیں تھا کہ جو جماعت میں جدید تعلیم یافتہ طبقے سے جو لوگ آئے، یا جو جماعت میں وہ حکومت کی ملازمت سے نکال دیے جانے کی بنا پر وہ اس کی سول سروس کے اندر آ گئے، تو ظاہر بات ہے کہ اصل مقام ان کے پاس تھا۔ لیکن یہ کہ جماعت میں معروف زیادہ وہ لوگ تھے آل پاکستان لیول پر کہ جن کے مضامین وغیرہ چھپتے تھے، اور اگر کہیں جلسے ہوتے تھے تو ان کو خطاب کے لیے درس قرآن کے لیے بلایا جاتا تھا، اس لیے شورا میں ان کا غلبہ رہا۔ لے دے کر صرف ایک خیریت رہی، اور وہ یہ کہ جماعت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا میں خصوصاً غیر علاقائی نشستوں پر بالعموم اہل علم اور متدین لوگ ہی منتخب ہوتے رہے، اور اس میں آخر وقت تک ایسے حضرات کو ایک مؤثر حیثیت حاصل رہی، اور اگرچہ ان وجوہات کی بنا پر جو اوپر بیان ہو چکی ہیں یہ لوگ جماعت کی مجموعی پالیسی پر کبھی اثر انداز نہ ہو سکے، تاہم اتنا ضرور ہوا کہ مرکزی مجلس شورا میں کارکن حضرات کو زیادہ سر اٹھانے کا موقع نہ مل سکا، اور علم اور اہل علم کا ایک وقار اور دبدبہ اس طرح قائم رہا کہ نئے نئے فلسفے اور نظریات اور تازہ رجحانات جو جماعت کے اس فعال عنصر میں پیدا ہوئے وہ اگرچہ عملاً جماعت کے رگ و پے میں سرایت کرتے رہے، تاہم شورا میں کبھی بار نہ پا سکے، بلکہ شورا میں بالعموم ان پر نکیر ہوتی رہی۔ ان کی ایک مثال ہے وہ نئے فلسفوں میں سے ایک فلسفہ یہ ہے، جو واقعہ یہ ہے کہ اس تحریر کے آ جانے سے پہلے، آئین کی اس تقریر سے پہلے، میں یہ تو سمجھتا تھا کہ اپنے نعیم صدیقی صاحب کا یہ فلسفہ تھا یا میاں طفیل صاحب کا یہ فلسفہ تھا، یہ تو میرے علم میں تھا، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ مولانا مودودی کا بھی فلسفہ یہی ہے کہ شخصیت کے بل پر تحریک چلتی ہے، اور شخصیت اگر نہ بھی ہو اس میں یار کی تو بنانی پڑتی ہے۔ یہ جو اس کا پہلو ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ یہ تو صحیح ہے شخصیت کے بل پر تحریک چلتی ہے، یہاں تو ٹھیک ہے، تو جیسی شخصیت ہوگی ویسی تحریک چل جائے گی، لیکن اب آپ اگر حقیقتاً ویسی شخصیت موجود نہیں ہے تو مصنوعی طور پر شخصیت بنائیں، یہ ہے انتہائی خطرناک تصور، یہ ہے اصل میں۔ اور میں حیران ہوں کہ مولانا مودودی کی اس تحریر میں وہ الفاظ موجود ہیں، معلوم ہوا کہ اصل میں فلسفہ انہی کا ہے، اسی کی طرف میاں صاحب نے توجہ دلائی تھی کہ یہ تو صحیح ہے، وہ جب تک کہ قائد کی محبت دل کے اندر رچی بسی ہوئی نہ ہو تو کیسے گاڑی چلے گی، تحریک نہیں چلتی، لیکن یہ کہ قائد پھر ہو ان صفات کا مالک اور اپنے قریب ترین لوگوں کو واقعتاً محبوب بن جائے۔
یہ نہیں کہ اگر نہیں ہے تو اس کو بنایا جائے، پروجیکٹ کیا جائے، اس کو آرٹیفیشل جو ہے وہ رنگ دیا جائے، پیرانہ میں پرند و مریدہ میں پرانند. یہ تصور جو ہے یہ بہت خطرناک ہے، خوفناک ہے. یہ تصور دیکھیے، یہ تحریر میں لکھ رہا ہوں اس وقت سن 66-67 میں، اگرچہ اس وقت تک مولانا مودودی کی تحریر کوئی سامنے نہیں تھی، لیکن دوسرے بعض حضرات نعیم صدیقی صاحب یا اور اس طرح کے لوگ، ان کے ذریعے سے یہ باتیں ہمارے کانوں میں پڑی تھی کہ شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور شخصیت کے ساتھ وہ تعلق نہ ہو اور شخصیت جو ہے وہ چھائی ہوئی نہ ہو تو تحریک چل نہیں سکتی. یہ ہے وہ فلسفہ جو اب میں یہاں بیان کر رہا ہوں. ان نئے نظریات میں سب سے زیادہ خطرناک نظریہ یہ تھا کہ تحریکیں مجرد اصولوں کے بل پر نہیں چلا کرتی بلکہ شخصیتوں کے بل پر چلا کرتی. لہذا جماعت اسلامی کی کامیابی کے لیے لازمی ہے کہ مولانا مودودی کی شخصیت کو ابھار کر سامنے لایا جائے. اس خیال نے خاص طور پر اس وقت بہت زور پکڑا جب سن 51 میں سابق صوبہ پنجاب میں جماعت کو انتخابات میں بری طرح شکست ہوئی اور کارکن حضرات کے حوصلوں اور امنگوں کو زبردست دھچکا لگا. اس وقت جہاں ایک طرف یہ سوچا گیا کہ ٹھیٹھ اصول پرستی کو ترک کر کے عوام میں مقبولیت کے لیے کچھ نعرے، سلوگنز اختیار کیے جائیں، وہاں ایک دوسری راہ یہ تجویز ہوئی کہ مولانا مودودی کو جلد از جلد پاکستان کا قائد اعظم بنا دیا جائے. بدقسمتی سے پاکستان کے ابتدائی چند سالوں میں جماعت اسلامی کی مطالبے کی مہموں اور ان کی خصوصی تکنیک نے ملک کی فضا میں ایک وقتی اور عارضی سا تہلکہ واقعتاً مچا دیا تھا، اور اس ضمن میں خاص طور پر کراچی کے چند جلسوں میں مولانا مودودی کو بڑی بھاری تعداد میں سامعین نے سنا تھا. اس بنا پر اس کا امکان محسوس کیا گیا کہ پیرانہ میں پرند مریدہ میں پرانند کے اصول پر کام کیا جائے تو بہت جلد مولانا مودودی کو پاکستان کا قومی رہنما اور ہیرو بنایا جا سکتا ہے. چنانچہ ایک طرف جماعت کے ادیبوں اور انشا پردازوں نے مولانا مودودی کی ذات کے مختلف پہلوؤں کو عظمت اور تقدس کے خوشنما فریموں میں سجا کر عوام کے سامنے پیش کرنا شروع کیا. مضامین شروع ہوئے، مولانا مودودی اپنی بیگم کے نگاہ میں، مولانا مودودی فلاں کی نگاہ میں، مولانا مودودی کا یہ باقاعدہ ایک پوری مہم کے ساتھ جو ہے وہ ایک شخصیت بنانے کی اور پروجیکٹ کرنے کی کوشش. اور دوسری طرف استقبالیوں اور جلوسوں اور استقبالیہ دعوتوں اور سپاس ناموں اور نذرانے کی تھیلیوں کے ذریعے کم سے کم ایک بار تو انہیں مکمل قومی لیڈر کے روپ میں پیش کر ہی دیا گیا. سپاس نامے پیش ہو رہے ہیں، جماعت میں وہ جو متدین مزاج تھے وہ کڑھ رہے تھے لوگ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو اسلامی تحریک کا مزاج نہیں ہے. یہ ایک شخص کو سامنے بٹھا کر اس کی تعریف کے پل باندھ دیے جائیں تو حدیث نبوی کی روح سے تو ان کا منہ بند کرنا چاہیے اس کو، اور یعنی مٹی بھر دینی چاہیے منہ میں. لیکن یہاں ہو رہا اب یہ کہ اس لیے کہ اس وقت کے سیاسی ٹیکنیکس میں تو یہ ضروری ہے. ایک جلسہ ہو رہا، کراچی والوں نے، شیوخ جو ہے خاص طور پہ یہی ہوں گے ہمارے بھائی جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پنجابی برادری کے، انہوں نے تھیلیاں پیش کرنی شروع کی. معلوم ہوا کہ اب یہ تھیلیاں پیش ہو رہی ہیں جیسے کہ دنیا میں دوسرے لیڈروں کو ہوتی ہیں. یہ سارا ایک وہ مرحلہ تھا کہ جس میں یہ فلسفہ کام کر رہا تھا کہ جب تک وہ ساری ٹیکنیکس ہم اختیار نہیں کریں گے تو یہ صرف اصولوں اور نظریوں اور اپنی دعوت اور اس کے بل پر یہ کام ہونے والا نہیں ہے. جماعت میں اس نئے رجحان نے پرانے سنجیدہ اور متدین لوگوں کو سخت پریشان کر دیا اور ان کی جانب سے اس قسم کی سرگرمیوں پر ناپسندیدگی کا اظہار شروع ہوا. لیکن اول تو اس مہم کی سرکردگی مرکز کے فعال عناصر کر رہے تھے، جن میں سر فہرست میاں طفیل صاحب اور نعیم صدیقی صاحب، اور دوسرا یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ اس معاملے میں ان حضرات کو مولانا مودودی کی مکمل تائید نہیں تو کم از کم آشیرواد ضرور حاصل ہے. وہ تو اس تحریر سے ثابت بھی ہو گیا کہ خود مولانا کا اپنا فلسفہ یہی تھا. مولانا مسعود عالم مرحوم نے خود مولانا مودودی کی ذات میں اس رجحان کو بہت پہلے محسوس کر لیا تھا، اور یہ بات انہیں اس قدر ناپسند تھی. اس کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے شعبے دارالعروبہ کو جماعت کے مرکز سے دور ہی رکھا. مولانا عبدالغفار حسن صاحب نے ایک بار ان سے اس معاملے میں استفسار کیا کہ اس کا کیا سبب ہے کہ آپ مرکز سے دور رہتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا مولانا مودودی چاہتے ہیں کہ میں دارالعروبہ کے ذریعے عرب ممالک میں ان کی ذات کا پروپیگنڈا کروں، لیکن جب تک میں دارالعروبہ میں موجود ہوں انشاءاللہ ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی. بہرحال کتابیں جب ان کی ٹرانسلیٹ ہو کر پہنچی ہے تو تعارف تو ہوا ان کا. اس سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس رجحان کی مزاحمت ہر کسی کے بس کی بات نہ تھی، اور مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کے سوا جماعت میں اور کسی شخص کو یہ مقام حاصل نہیں تھا
کہ وہ اس فتنے کی سرکوبی کر سکے۔ چنانچہ یہ ناخوشگوار فرض انہی کو انجام دینا پڑتا تھا، اور وقتاً فوقتاً جب بھی اس نظریے نے جماعت کی مرکزی مجلس شورا میں سر اٹھایا، انہوں نے اس کی سختی سے مذمت کی، اور بارہا ایسا ہوا کہ انہیں اس نظریے کے علمبرداروں کو درستی سے ڈانٹ دینا پڑا۔ اور یہ بات مولانا مودودی کے معتقدین کے نزدیک اس امر کا کافی ثبوت بن گئی کہ مولانا اصلاحی مولانا مودودی کی بڑھتی ہوئی شہرت اور روز افزوں مقبولیت کی بنا پر ان سے حسد کرنے لگے۔ دوسرا بحران اور مولانا اصلاحی، ان حقائق کے پس منظر میں رکھ کر ان واقعات پر غور کیا جائے جو جائزہ کمیٹی اور اس کی رپورٹ کے بعد پیش آئے، تب صورتحال کی صحیح تصویر سامنے آتی ہے۔ سن 55 میں جبکہ جماعت کو پاکستان میں ایک خاص نہج پر کام کرتے ہوئے 8 سال ہو چکے تھے، جماعت کے عام ارکان کی جانب سے جماعت کی پالیسی اور طریقہ کار اور خصوصاً اس کے دینی و اخلاقی انحطاط کے بارے میں تشویش کا ایک عام اور پرزور اظہار ہوا۔ اس وقت تو مولانا مودودی نے غالباً بربنائے حکمت اس عام بے چینی اور بے اطمینانی کا مواجہہ کرنے کی بجائے جائزہ کمیٹی کے تقرر کو غنیمت سمجھا، لیکن بعد میں یہی جائزہ کمیٹی ان کے گلے کا ہار بن کر رہ گئی۔ انہوں نے کہا کہ ارکان کے اجتماع میں تو گفتگو نہیں ہو سکتی اتنے مسائل کے اوپر، دوسرے انہیں وہ دستور کی ایک مہم چلانی تھی اس وقت، تو اب اگر یہ بحثیں ہم کھول کر بیٹھ گئے تو پھر یہ دستور کی مہم کون چلائے گا؟ یہ تو سب لوگ جو ان بحثوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ ایک جائزہ کمیٹی مقرر کی جائے کہ وہ جا کر تمام شہروں میں اور وہاں سے ارکان جماعت سے وہ ملاقاتیں کرے جن لوگوں میں کوئی بے چینی ہے، اور ان سے معلوم کرے بے چینی کے اسباب اور اس کو مرتب کر کے رپورٹ کی شکل میں لائے۔ جماعت کے مرکز کے فعال اور کارکن عنصر نے جائزہ کمیٹی کی راہ میں بہت سی رکاوٹیں بھی ڈالیں، لیکن مرکزی مجلس شورا میں ان کی پیش نہ گئی، اور پہلی جائزہ کمیٹی پر اعتراض کیا گئے تو شورا نے اسے توڑ کر ایک دوسری جائزہ کمیٹی مقرر کر دی۔ 1 سال کے بعد جب یہ جائزہ کمیٹی اپنی رپورٹ لے کر شورا کے سامنے پیش ہوئی تو اس کے جمع کردہ مواد نے شورا کی ایک فیصلہ کن اکثریت کو اس قطعی نتیجے پر پہنچا دیا کہ جماعت ایک بالکل غلط رخ پر بڑھ آئی ہے، اور اب خیریت اسی میں ہے کہ اس کے رخ کو تبدیل کر دیا جائے۔ مولانا مودودی اور ان کے ہم خیال لوگوں کو پہلے خود جائزہ کمیٹی پر جرح کرنے کی کوشش کی۔ مولانا مودودی اور ان کے ہم خیال لوگوں نے پہلے خود جائزہ کمیٹی پر جرح کرنے کی کوشش کی، لیکن جائزہ کمیٹی کے اراکین کی وضاحتوں نے اس حملے کو پسپا کر دیا۔ اب یہ تو سارا آپ نغز غزل پڑھیں گے تو یہ ساری تفصیل سامنے آ جائے گی، جنہوں نے پڑھ لیا ہے ان کے علم میں آ گئی ہے۔ بدرجہ مجبوری مولانا مودودی نے اپنے استعفے کے ذریعے اظہار ناراضگی کیا، لیکن شورا کا تاثر اس قدر گہرا تھا کہ ان کی یہ تدبیر بھی کارگر نہ ہوئی۔ اس کی تفصیل میں جواب مولانا اصلاحی صاحب نے یہ دیا ہے کہ اگر آپ پر تنقید ہوئی ہے تو مجھ پر بھی ہوئی ہے، اوروں پر بھی ہوئی ہے، تو تنقید تو ارکان جماعت نے کی ہے، اس کی بنا پر منصب چھوڑنے لگے تو پھر شورا کو بھی ختم ہو جانا چاہیے، امیر کو بھی۔ ہمیں تو فیس کرنا ہے سچویشن کو، اور جہاں واقعی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، کوئی خرابیاں، ان کا علاج کرنا ہے، تو استعفیٰ دینے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور جماعت اسلامی کی تاریخ میں غالباً پہلی اور آخری مرتبہ مجلس شورا نے مولانا مودودی کے مقابلے میں اپنے موقف پر اصرار کیا۔ اب جماعت کے دستور کی روح سے مولانا مودودی کے سامنے 2 ہی راستے کھلے رہ گئے تھے، یا یہ کہ شورا سے مفاہمت کر لیں، اور یا پھر اپنے اور شورا کے نزاع کو لے کر عام ارکان کے سامنے پیش ہوں۔ اس صورت میں مولانا مودودی بحیثیت امیر جماعت ایک فریق ہوتے اور پوری مرکزی مجلس شورا فریق ثانی بنتی۔ مولانا مودودی نے پہلی رائے اختیار کی اور ایک مصالحتی فارمولے پر دستخط ثبت کر کے بقول مولانا اصلاحی دعا و درود کے بعد شورا برخاست ہو گئی۔ یہ تو سوائے عالم الغیب والشہادہ کے کوئی نہیں جانتا کہ مولانا واقعتاً مصالحت پر آمادہ ہو گئے تھے یا یہ ان کا اقدام خالص حکمت عملی پر مبنی تھا، لیکن جو کچھ عالم واقعہ میں ظہور پذیر ہوا وہ یہ تھا کہ ایک طرف ان کے فعال اور کارکن نائبین نے ہنگامہ کھڑا کر دیا اور لاہور، لائل پور اور راول پنڈی کے مقامات پر شورا اور خاص طور پر اس کے قدامت پسند ارکان کے خلاف شورش برپا کر دی، اور دوسری طرف 10 دن کے اندر اندر مولانا مودودی کا وہ الزام نامہ ارکان جائزہ کمیٹی کے ہاتھوں میں پہنچ گیا جو ہر اعتبار سے صریح ناانصافی اور زیادتی اور سراسر ظلم اور دھاندلی تھا۔ ظاہر ہے کہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کے علاوہ جماعت میں کسی اور شخص کو یہ مقام حاصل نہ تھا کہ وہ اس موقع پر مولانا مودودی کا ہاتھ پکڑ سکتا اور انہیں اس ظلم اور زیادتی سے باز رکھ سکتا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کے انصر اخاک ظالما او مظلوما،
پر عمل کرتے ہوئے مولانا امین احسن اصلاحی نے مولانا مودودی کو سمجھانے اور اس ظلم سے باز رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن جب انہیں اس میں ناکامی ہوئی تو ان پر سخت مایوسی طاری ہوئی اور مولانا مودودی پر ان کا اعتماد متزلزل ہو کر رہ گیا۔ اسی مایوسی اور دل شکستگی کے عالم میں مولانا اصلاحی نے مولانا مودودی کے نام وہ مفصل خط لکھا جس نے مولانا مودودی کے الزام نامے کی دھجیاں بکھیر رکھ دیں اور ان کی ناانصافی اور دھاندلی کو بالکل عریاں کر کے ان کے سامنے رکھ دیا۔ مولانا اصلاحی نے اپنے اس خط میں اگرچہ جائزہ کمیٹی کے تقرر سے لے کر شورا کے اختتام تک کے تمام واقعات پر مفصل تبصرہ کیا اور مولانا مودودی کے الزام نامے کی ایک اب یہاں کہیں یہ لے گئے ہیں جی 94 صفحے پر ہے، ایک لفظ کا پوسٹ مارٹم کیا، لیکن ان کا اصل زور دستور اور ضابطے کی پابندی اور جمہوریت اور شورائیت کے نظام کو برقرار رکھنے پر تھا، اور ان کے خط کے اسی مرکزی نقطے کی وضاحت کے لیے اس کے پس منظر کو اس قدر تفصیلاً بیان کرنا ضروری تھا۔ یہ وہ پس منظر تھا جو میں نے لکھا ہے کہ اس قدر تلخ جو آپس میں ان کی ہوئی، اور یہ کہ جائزہ کمیٹی کے خلاف جو بھی مولانا مودودی نے اقدام کیا اس پر پھر اصلاحی صاحب کی طرف سے وہ اس قدر سخت خط اور مفصل خط جو آیا اس کا پس منظر کیا ہے۔ اچھا حضرات، اب یہ 6:45 کے قریب ہم پہنچ گئے، اور صورت یہ ہے کہ اب ہمارا یہ آج دن بھی آخری ہے اور سیشن بھی ایک پہلو سے تو جی چاہتا ہے کہ یہ آخری ہو، اب عشاء کے بعد جو ہے مزید ہم نہ بیٹھیں، لیکن میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ کافی ہمارے کام ابھی رہتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جہاں تک یہ جو دسمبر کے پرچے میں مولانا مودودی کی تقریر چھپی ہے اس کے بارے میں کچھ بحث ہمارے ہاں اس اعتبار سے تو ہو گئی کہ ہمارے شورا کے متعدد ارکان نے اس کے بارے میں اظہار رائے کیا ہے۔ میری طرف سے بھی اظہار رائے بہت حد تک ہو چکا ہے، میں اسے دوبارہ پھر اب کوشش کرتا ہوں کہ مرتب کر کے اسے آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ باقی یہ کہ اس کا لفظ برس مطالعہ جو ہے وہ کافی لمبی چیز ہے، اس کا اب یہاں پہ ہم نہیں کر سکیں گے اور نہ اب اس کی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں چھپ گئی ہیں، بہت سے حضرات کہہ رہے ہیں کہ آئین نے کیا لکھا تھا وہ بھی بتایا جائے، وہ بھی اب جو نقض غزل کا دوسرا آئے گا انشاءاللہ اس کے ساتھ وہ چیزیں بھی آ جائیں گی، اب اس میں ہم اس وقت نہیں لگائیں گے۔ یہ چیز اب شروع ہو گئی ہے، اب اس کو ختم بھی ہونا، اگلے پرچے میں یہ ختم بھی ہو جائے گا۔ بہرحال اس وقت میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ جو بھی نظریہ مولانا مودودی صاحب کا اس دسمبر 89 کے پرچے میں شائع شدہ تقریر سے سامنے آیا ہے، اس کے بارے میں میرا تجزیہ یہ ہے جو پہلے بھی آ چکا ہے کہ میرے نزدیک ایک انقلابی اسلامی تحریک کے داعی یا امیر کے لیے آئیڈیل پوزیشن وہی ہے جو مولانا مودودی کے ذہن میں تھی، اور وہی ہوگی تو تحریک آگے چلے گی۔ جمہوری دستوری یہ تحریک جو ہے یہ در حقیقت اس نہج پر آگے نہیں چل سکتی۔ غلطی جو ہوئی ہے، اب اس کو ہم صرف ایک ماضی کی بات کی حیثیت سے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اصل غلطی یہ ہوئی ہے کہ مولانا نے اپنے اس ذہن کو کھول کر سامنے نہیں رکھا، شروع ہی میں اس پر انہیں ڈٹ جانا چاہیے تھا۔ اس میں جو آتا آتا، جو نہ آتا نہ آتا، کوئی پرواہ نہیں۔ پھول کے اوپر وہ بڑھتی اور اس میں اس طریقے کے حوادث نہ ہوتے، ان کا ذہن یہی تھا۔ اور سن 46 میں الہ آباد کے اجتماع میں مولانا اصلاحی صاحب کے ساتھ ٹکراؤ ہوا بھی، لیکن وہاں انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ مصلحت کو پیش نظر رکھا اور اس وقت یہی سمجھا کہ چونکہ باقی علماء جا چکے، پہلے ہی مولانا علی میاں بھی گئے، مولانا منظور نعمانی گئے، جعفر شاہ پھلوار بھی گئے، ایک اور مدراس کی طرف کے ہوتے تھے صبغت اللہ صاحب وہ گئے، یہ لوگ چلے گئے، تو اب میرے پاس رہ کون گیا ہے؟ تو جو بھی معروف علماء میں سے صرف مولانا اصلاحی صاحب تھے۔ اب اگر اس ایشو پر وہ بھی چلے جاتے ہیں تو جماعت کا جو وقار بنا ہے اس کو دھکا لگے گا، لہذا انہوں نے اس وقت مصالحت کر لی۔ اب یہ معاملہ ہوتا ہے نیت کا، انہوں نے دین کے لیے مصالحت کی، انہوں نے تحریک کی مصلحت کے لیے مصالحت کی، یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ کہ میرے نزدیک انہیں اپنے اس ذہن کو کھل کر اور کھول کر سامنے رکھنا چاہیے تھا، اور پھر جو جاتا جائے، جسے ساتھ چلنا ہے وہ ساتھ دے۔
اس پر اگر چلتے تو اس قسم کا ہنگامہ نہ ہوتا، ایک آدمی چلا جاتا، دو آدمی چلے جاتے، لیکن یہ ہے کہ اس قسم کا ہنگامہ جو ہوا ہے سن 56-57 میں، اور جماعت اسلامی کی تقریباً اس وقت کی شورا جو ہے اس میں بہت مؤثر ترین لوگ جو بھی آل پاکستان لیول پر جو بھی جانا پہچانا جاتا تھا وہ جماعت سے علیحدہ ہو گئی۔ یہ پہلو جو ہے یہ بہت بڑا دھکا لگا اس جماعت کو، اور جیسا کہ میں نے اس پرچے کے تذکرہ تبصرہ میں لکھا ہے، دوسرے پہلو اس کے اور بھی ہیں۔ در حقیقت جیسے سانپ ایک کیچلی بدل لیتا ہے، اس وقت در حقیقت جماعت نے اپنی نوعیت کو تبدیل کر لیا ہے۔ حکمت عملی کا فلسفہ، صحابہ کرام کے بارے میں خاص نقطہ نظر اس کے بعد سے جو جماعت میں آیا ہے، اور یہ جو پھر کتاب چھپی ہے خلافت و ملوکیت، یہ تمام چیزیں در حقیقت مربوط ہیں کہ جماعت کا جو بنیادی فلسفہ ہے اس میں کچھ بالکل نئے ٹرینڈز ہیں جو اس کے بعد سے شامل ہوئے۔ وہ تو اگر وقت ہوا تو پھر اس کو بعد میں لکھوں گا، ورنہ ابھی تو صرف نقض غزل ہی کے تک میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کو پورا کروں گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اصولاً آئیڈیل حیثیت میں میرے نزدیک وہ معاملہ کہ جو مولانا مودودی کے ذہن میں تھا وہ صحیح تھا، میرا ذہن بھی وہی ہے، میں نے اس کو ڈٹ کر کھول کر سامنے رکھا ہے، اور یہاں تک کہ مولانا اصلاحی صاحب سرپرست تھے میثاق کے اس وقت، اور انہوں نے کہا کہ تمہارے اس نظریے سے مجھے اختلاف ہے۔ صورت یہ ہوئی تھی کہ میں اتنا سرکش تو آدمی نہیں ہوں کہ مولانا اصلاحی صاحب کی رائے کے علی الرغم میں کوئی بات اختیار کرتا۔ ہوا یہ کہ مولانا شدید بیمار ہو چکے تھے اس وقت، اور ان کا حافظہ کافی زائل ہو چکا تھا، قریبی لوگوں کو بھی نہیں پہچان رہے تھے، کئی مہینے ان کی یہ کیفیت رہی ہے۔ اس عرصے میں یہ دستور کا مسودہ تنظیم کا، یہ انجمن خدام القرآن کا یہ میثاق میں شائع کر بیٹھا۔ اب اس کے بعد مولانا کو اللہ نے صحت دے دی، انہوں نے کہا یہ تم نے کیا کیا، میں تو اسی موضوع پر تو مودودی سے میں علیحدہ ہوا، اب تمہارے ساتھ میں کیسے چل سکتا ہوں اگر تمہارا ارادہ یہ ہے، اور تم نے اپنا ویٹو رکھ لیا یہاں۔ تو میں نے یہ کہا مولانا اب دلیل سے بات اگر مجھے سمجھ میں آئے گی تو مانوں گا، اب چونکہ یہ بات آ چکی باہر، لوگوں کے سامنے آ چکی، میرا ذہن یہی ہے، میں اب یہ قدم اٹھایا ہوا جو ہے واپس نہیں لوں گا۔ ہاں دلیل دیجئے۔ دلیل میں مولانا عبدالغفار حسن صاحب نے بھی یہ کہا کہ بھئی برابر کیے، 50% بات ادھر ہے، 50% ادھر ہے، کوئی نص قطعی نہیں ہے، تو کوئی دلیل ایسے نہیں تھی کہ میں قدم واپس اٹھاتا، اس لیے میں اس کے اوپر جازم رہا۔ تو مولانا اصلاحی صاحب نے کہا کہ پھر میرا نام جو ہے اس میثاق کے اوپر سے کہ زیر سرپرستی مولانا امین حسن اصلاحی، یہ نکال دو، پھر نکال دیا۔ یعنی میں نے پھر جب ایک قدم اٹھایا ہے اور شرح صدر کے ساتھ اٹھایا ہے، تو میرا اور اصلاحی صاحب کا تو اور بہت فرق تھا، وہ تو میرے سرپرستوں میں سے تھے، مربی تھے، میرے بزرگ تھے، لیکن پھر میں نے یکسو ہو کر قدم اٹھایا تھا کہ اب جو قدم اٹھایا ہے، اب جو بھی اس کو تسلیم کرے وہ آئے، اور مجھے انجمن تو بنانی ہے اور گاڑی چلانی ہے۔ اس سے پہلے ان حضرات کے ساتھ کئی کوششیں کر کے دیکھ چکے تھے، کوئی گاڑی چلتی ہی نہیں تھی، تنظیم کی کوشش ہوئی، جماعت بنانے کی کوشش ہوئی، گاڑی چلتی نہیں تھی۔ اب میں نے 7 سال تک مسلسل تنہا کام کر کے سن 65 سے 72 تک اب کچھ لوگوں کو جمع کیا تھا، ہم خیال بنایا تھا، تو انجمن سازی کی طرف، تنظیم کی طرف پہلا قدم اٹھایا تھا۔ اب محض کسی شخص کی ناراضگی کی وجہ سے میں اپنے سارے کیے دھرے پر پانی پھیرنے کو تیار نہیں تھا۔ بہرحال میں نے تو الحمدللہ یہی کیا، اپنی بات کھول کر سامنے رکھ دی، ڈنکے کی چوٹ۔ لیکن یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ مولانا مودودی صاحب نے اس معاملے کے اندر مصلحت دین کی یا مصلحت جماعت کی یا مصلحت تحریک کی یا کوئی اور سبب سامنے رکھا، اور انہوں نے یہ کام جو اس وقت نہیں کیا وضاحت کے ساتھ، یہ غلط تھا۔ البتہ اب آئیے تصویر کے دوسرے رخ کی طرف۔ میرے نزدیک ان کا یہ جو ذہن ہے کہ اختلاف رائے ہونا نہیں چاہیے، دوسری رائے سامنے آنی نہیں چاہیے، ایک ہی رائے، ایک ہی خیال، ایک ہی ذہن، ایک ہی، یہ میرے نزدیک انتہائی خطرناک فاشسٹ رجحان ہے، فاشسٹ ٹینڈنسی ہے، اور یہ چلنے والی شے نہیں ہے۔ ایسی تحریکیں طوفانوں کی طرح اٹھتی ہیں اور بیٹھ بھی جاتی ہیں، پھر وہ پہاڑی نالوں کے سیلاب کی طرح۔ یہ ہمارے لیے جو میرے ذہن میں جو نقشہ رہا اور ہمیشہ میں نے اس کو پیش کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بیعت ہی کا نظام ہے جس میں اس بات کی کھلی آزادی ہو سکتی ہے کہ اظہار رائے بھی ہو، اظہار خیال بھی ہو، صرف اس میں ایک چیز کا فرق ہوگا، ایک ہے پالیسی پر اظہار رائے، ایک ہے طریقہ کار پر گفتگو، اصولی بحث، ایک ہے ذاتی تنقید، شخصی کسی پر اعتراض، شخصی حملہ، ان دونوں کو علیحدہ کر دیجئے۔ جماعت کی پالیسی، جماعت کے طریقہ کار پر ایک رائے آپ کی ہے، ایک رائے ان کی، گفتگو کیجئے، کھل کر کیجئے،
اسی میں برکت ہے، اسی سے ذہن بنیں گے۔ رفقا کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی رائے یہ ہے، ساتھ چل رہے ہیں، اس لیے کہ سب اطاعت کی بیعت کی ہوئی ہے، فیصلہ امیر کا یہی ہے، ساتھ چل رہے ہیں، لیکن ان کی رائے یہ نہیں ہے، ان کی رائے کے دلائل یہ ہیں۔ اس سے یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ایک تربیت ہوتی ہے، ان کے اپنے ذہن کھلتے ہیں، ان کی اپنی سوچ جو ہے پروان چڑھتی ہے، ان میں استعداد پیدا ہوتی ہے۔ ورنہ تو یہ ہے کہ وہ ٹھٹر کر رہ جائیں گی صلاحیتیں، کارکن اچھے بن جائیں گے، ایک وقت میں تیزی سے کام کرنے کا جو آپ کا کوئی ٹارگٹ ہے وہ تو اچیو کر لیں گے، لیکن یہ در حقیقت یہ جماعتی زندگی کے لیے یہ سم میں قاتل ہے۔ در حقیقت یہ ہے در حقیقت تصویر کا دوسرا رخ۔ تو یہ دو چیزیں جو متضاد ہیں، جو میں نے آج صبح بھی عرض کیا تھا کہ ایک طرف یہ معاملہ ہے کہ انسان کی سرشت میں ہے اختلاف، لوگوں کے ذوق مختلف، لوگوں کے مزاج مختلف، ذہن مختلف، سانچے مختلف، اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہ بھی ضروری ہے کہ کام کرنا ہے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ قدم قدم پر رکاوٹ آ رہی ہو تو وہ تو پھر کام کیسے چلے گا، گاڑی کیسے چلے گی، گاڑی ناکنگ کرے گی، آگے کوئی سفر آپ طے ہی نہیں کریں گے۔ ان دونوں کو در حقیقت دو متضاد تقاضوں کو اگر پورا کیا جا سکتا ہے تو صرف بیعت کے نظام میں کیا جا سکتا ہے اور کہیں نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ بیعت میں یہ طے ہوتا ہے کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے، الا یہ کہ آپ شریعت کی حدود سے باہر ہو جائیں۔ یہ ہے پہلے جو عہد ہوتا ہے۔ اب اس میں ظاہر بات ہے کہ آدمی پہلے سے ایسس بھی کرے گا کہ میں اس آدمی کے ساتھ یہ عہد کر بھی سکتا ہوں کہ نہیں۔ تھوڑے لوگ آئیں گے، زیادہ نہیں آئیں گے، یا لوگ اچھی طرح دیکھیں گے، ٹھوک بجائیں گے، پھر آئیں گے، یوں تو نہیں آ جائیں گے۔ جبکہ اس دوسرے طریقہ کار میں لوگ سمجھتے ہیں ہمارا معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہے، چلو، جیسے اصلاحی صاحب نے کہا اس وقت مولانا منظور نعمانی صاحب وغیرہ سے کہ آخر ہم لوگ بھی تو ہیں، ہمارے بھی اختیار ہے، ہماری بھی پالیسی چلے گی۔ لیکن نہیں، اس بیعت کے نظام میں جو شخص آئے پہلے پوری طریقے سے دیکھ لے اس شخص کا ذہن، اس کا مزاج، اس کی سوچ، اور یہ کہ وہ کم سے کم معیار جو ضروری ہے اگر وہ پورا اترتا ہے تو ہاتھ میں ہاتھ دے، لیکن پھر یہ طے کر لے کہ اب فی المعروف سم و طاعت کا عہد ہے۔ البتہ اختلاف کریں گے، رائے دیں گے، رائے دینا جو ہے یہ تو لازم ہے، اختلاف کے مواقع پیدا کرنا بہت ضروری ہے، اختلاف کے اظہار کے مواقع پیدا کرنا ضروری ہے، اسی سے تربیت ہوتی ہے۔ اگرچہ اس میں فرق یہ ہوگا دو باتوں کا جو میں نے عرض کیا کہ ایک تو یہ نہیں کہ ہر جگہ تنقید ہو رہی ہے، بلکہ یہ کہ اس کے کچھ چینلائز کیا جائے، اس کو مواقع پورے فراہم کیے جائیں۔ یہ بھی نہ ہو جو جماعت اسلامی میں ہے کہ صرف ارکان کے اجتماع میں، وہ بھی آل پاکستان اجتماع، جو پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد ہو، کبھی 8 سال بعد ہوتا، کبھی 10 سال بعد، 14 سال بعد، کبھی اب 6 سال بعد ہوا ہے، اور پھر یہ کہ اس میں تو موقع نہیں ہوتا، اس میں کوئی جلسہ عام بھی ہوں گے، اس میں کوئی ریلی بھی ہوگی، کوئی اپنا جو ہے لوگوں کے سامنے جو بھی ایک پکچر لانی ہے اس کے لیے، تو ارکان کا اجتماع جو ہے جو اس مرتبہ ہوا وہ تو خیر بہت کم ہوا ہے، پہلے اس سے زیادہ ہوتی تھی میرا نزدیک یہ کہ گنجائش، لیکن یہ کہ آخر کتنا ہوگا، اس میں اگر کئی ہزار آدمی ہوں تو کیا اظہار خیال ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ہم نے الحمدللہ کہ اپنے نظام میں جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ہم نے یہ طے کیا ہے کہ 4 دن کا کم سے کم اجتماع تو ہوگا ہی صرف اس لیے کہ لوگ اظہار رائے کریں اور جو چاہے آئے کریں، اور ہم صرف لسنر ہوں گے، بیٹھ کر سنیں گے اور کچھ نہیں، میں بھی اور میرے قریب ترین ساتھی بھی۔ اس کے لیے موقع فراہم کیا، وہاں آئے۔ ابھی چونکہ یہ گاڑی چلی نہیں ہے پورے طور پر، لہذا اس کی برکتیں سامنے نہیں آئی ہیں، لوگوں نے اس کی اہمیت نہیں سمجھی ہے، لوگ چل کر نہیں آئے اس کام کے لیے، تھوڑے لوگ آئے، لیکن یہ کہ جب یہ گاڑی چلے گی اور یہ پورا کا پورا معاملہ سامنے آئے گا تو معلوم ہوگا اس کی بڑی برکات ہے۔ اس اعتبار سے اس کا ایک پروسیس مقرر کرنا کہ کہاں کوئی بات کرنی ہے یہ دوسری بات ہے، ایک یہ ہے کہ آپ اس کو اس طریقے سے گلا گھونٹ دیں کہ کہیں بات کرنے کا امکان ہی نہ رہے، اور دوسری بات جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ پالیسی اصولی بات یہ اور ہے اور ذاتی تنقید اور محاسبہ یہ اور ہے، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ نجوہ جسے قرآن مجید میں کہا گیا وہ در حقیقت اس دوسری چیز کا نام ہے۔ ذاتی تنقید کرنی ہے تو اس کے لیے ہمارے دین کا جو نظام ہمیں دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو اس شخص معین سے بات کیجئے، ضرور ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی ایسی ایکسپلینیشن ہو کہ جو آپ مطمئن ہو جائیں، اس سے پہلے کسی اور سے بات آپ نے کی ہے تو اخلاقی طور پر بہت بڑا جرم کیا آپ نے، جس شخص سے متعلق ہے اس سے بات ہی نہیں کی آپ نے،
آخر اس کا امکان ہے کہ نہیں کہ وہ کوئی وضاحت پیش کرے اور آپ مطمئن ہو جائیں؟ اور آپ نے اس سے پہلے جراثیم کسی اور کے دل میں بھی ڈال دیے، تو یہ جراثیم تو ملٹی پلائی ہوتے ہیں، پھر اس کے تو اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ اخلاقی جرم بھی ہے اور جماعتی جرم بھی ہے۔ اس سے بات کر کے اگر آپ مطمئن نہیں ہوئے، فرض کیجئے وہ عام رفیق ہے، تو آپ جو نقیب ہے اس کو مطلع کیجئے۔ اب آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، اب آپ نے ذمہ دار آدمی کو مطلع کر دیا۔ نقیب ہے تو امیر کو مطلع کیجئے، مقامی کو۔ یہاں آپ سمجھیے کہ میں نے اپنا فرض کر دیا، اب اس کی ذمہ داری ہے۔ وہ مقامی امیر ہے تو امیر کو مطلع کیجئے۔ لیکن یہ کہ اس کے علاوہ ادھر ادھر کرنا، یہ در حقیقت نجوا ہے، یہ فساد ہے، یہ غیبت ہے، یہ ہے کہ جو اصل میں تباہ کن شے ہے۔ اس چینل کو جو ہے تھرو پراپر چینل اس کو بڑھانا ہوگا۔ اور فرض کیجئے کہ وہ امیر جماعت کا معاملہ ہے، باقی سب کے لیے تو جو امیر جماعت ہے جس سے آپ نے بیعت کی ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ گویا کہ فائنل اتھارٹی ہوگا کہ وہ آپ کی بات جو ہے اس پر اس کی ایکسپلینیشن کال کرے، پھر اگر وہ مطمئن نہیں ہوتا تو اسے خارج کرے اگر ایسی نوعیت کی کوئی بات ہے، یا یہ کہ وہ اپنی وضاحت کرے گا، توبہ کرے گا، رجوع کرے گا، اصلاح کا وعدہ کرے گا تو معاملہ ٹھیک ہے۔ فرض کیجئے کہ یہ معاملہ امیر جماعت ہی کا ہے، تو اس سے بھی پہلے بات آپ کی کرنی ضروری ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے کہیں باہر بات کر دی ہے تو وہ پھر وہ خیانت بھی ہے، غیبت ہے۔ اس سے بات کر کے بھی آپ مطمئن نہیں ہوئے تو اب آپ کا فرض ہے کہ آپ اجتماع کے اندر اس کو بیان کریں۔ اس کے لیے جو بھی ہم نے پروسیس رکھا ہے اس کو لائیں، شورا کے ذریعے سے، شورا کے اجتماع میں محاسبے پر کوئی پابندی نہیں۔ اگر شورا کا رکن میرے بارے میں کوئی بات کہنا چاہتا ہے وہاں کہے گا، اور اسی طریقے سے اگر عام آدمی جو شورا کا رکن نہیں ہے وہ کہنا چاہتا ہے تو وہ اس شورا کے اندر کرے گا، ایکسٹینڈڈ شورا۔ اس لیے اس میں ہم نے یہ طے کیا ہے کہ اس میں اور کسی کے بارے میں بات نہیں ہو سکتی ذاتی، سوائے امیر جماعت کے۔ امیر حلقہ ہے تو اس کی شکایت آپ کو امیر جماعت کو پہنچانی ہے، امیر تنظیم کو۔ امیر مقامی ہے تو اس کی شکایت آپ کو امیر حلقہ تک پہنچانی ہے۔ نقیب ہے تو اس کی امیر مقامی تک پہنچانی ہے۔ لہذا باقی سب کے لیے تو چینل وہاں موجود ہے، ضرورت نہیں ہے کہ آپ وہ آل پاکستان اجتماع میں کھڑے ہو کر وہ بات کریں۔ البتہ اگر امیر کے بارے میں ہے تو پھر آپ اس کو وہاں ایکسٹینڈڈ شورا کے اندر بیان کریں، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ آپ فرض کیجئے ایک شخص سمجھتا ہے کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے یہ ہمیں، یہ تو بڑا دنیا دار آدمی ہے، یہ تو بہت غلط کردار والا آدمی ہے، لبادہ اس نے اوڑھا ہوا ہے بہت دینداری کا اور نیکی کا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کا، تو آپ کا فرض ہے یہ کہ آپ اس شخص کا جو ہے وہ جو بھی آپ کی معلومات آئی ہیں انہیں اپنے ساتھیوں کے سامنے بیان کیجیے۔ تو یہ ہے در حقیقت معاملہ کس کا؟ جو انفرادی معاملات ہوں، ذاتی کوئی خرابیاں ہوں، کوتاہیاں ہوں، ان پر تنقید کا وہ چینل ہوگا۔ البتہ جہاں تک پالیسی، اس میں آپس میں گفتگو کیجئے، کھل کر کیجئے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہو، کھلی فضا ہو۔ یہ کیا ہے کہ یہ بات نہ ہو تو پھر تو ذہن بند ہو جائیں گے۔ اور یہی بات میں آپ کو بتا دوں کہ اصل میں اسی دلیل نے خراب کیا جماعت اسلامی کو اس وقت سن 56-57 کے اندر، کہ طے یہ ہو گیا تھا جب مولانا مودودی اور شورا کے درمیان یہ مسئلہ ہو گیا، اور اس کے بعد مولانا نے جائزہ کمیٹی کے خلاف جو ہے وہ قدم اٹھا لیا۔ اب سیدھی سی بات یہ تھی کہ وہ ارکان کے اجتماع کے اندر سارا معاملہ آنا چاہیے۔ میں نے مولانا اصلاحی صاحب سے اس زمانے میں ایک بات کہی، یہ سب آ جائیں گی اب نقض غزل کی دوسری قسط میں۔ میں نے ان سے کہا کہ مولانا اب آپ کو کھڑے ہونا چاہیے ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر مولانا مودودی کے خلاف، جو خط وہ آپ لکھ چکے ہیں اس میں تو اب آپ کا اعتماد نہیں ہے مولانا پر۔ لہذا جو آپ نے دستوری جمہوری اتنی محنت کر کے جو دستور بنایا تھا اس دستور کا تقاضا پورا کریں۔ تو جواب یہ دیا مولانا، جو ہمارے کسی ایک رفیق نے ایک بات کہی ہے بڑی پیاری، وہی بات مولانا اصلاحی نے کہی تھی، یہ جماعت صرف مولانا مودودی کی قیادت میں چل سکتی ہے، کسی اور شخص کی قیادت کو یہ قبول کر ہی نہیں سکتی۔ تو میں نے کہا پھر یہ سارا آپ نے دھندا کر کے اور دستور بنوایا اور اس کے اندر یہ پیج در پیج فارمولہ کائے کے لیے کیا حاصل ہوا اس کا؟ یا چنا کن یا چنی، یا تو اس راستے پر چلنا ہے تو پھر اس کے تقاضے پورے کیجئے، ورنہ سیدھے سیدھے بیعت کیجئے ان کے ہاتھ پر۔ اسی دلیل کے تحت آ گئے تھے مولانا ظفر احمد انصاری، وہ زندہ ہیں ابھی الحمدللہ، انہوں نے ان دونوں کو اس پر آمادہ کیا اور تمام لوگوں نے دباؤ ڈالا کہ یہ جماعت کی تربیت اس نہج پر نہیں ہوئی ہے آپ کے ارکان کی، کہ وہ اس کو برداشت کر سکیں کہ ایک طرف مولانا مودودی کھڑے اور ایک طرف مولانا اصلاحی کھڑے ہو، جماعت سپلٹ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ لہذا پھر مصالحت کا فارمولہ ہوا ماچھی گوٹ میں، اور مصالحت چل سکتی نہیں تھی، ذہن بالکل جدا ہو چکے تھے۔
سارا جو صورتحال ماچھی گوٹ کی جو خراب ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ہوئی ہے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ یا تو وہ جمہوری اور دستوری جو نارمز ہیں دنیا کے پھر ان کو اختیار کیا جائے۔ جو یہاں پہ گڑبڑ ہوئی وہ یہی ہے کہ وہ بنایا تو گیا ہے وہ جمہوری اور دستوری، لیکن حقیقت کے اعتبار سے اسے ایک تحریک کی شکل میں اس ذہن کے ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی گئی جو مولانا کی اس تحریر میں سامنے آ گئی۔ تو در حقیقت غلطی وہاں ہوئی ہے، اور ہمارا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ نظام بیعت ہے۔ بیعت کے نظام کا مطلب کیا ہے؟ شریعت کے دائرے کے اندر اطاعت کریں گے، پالیسی سے اختلاف ہے تب بھی اطاعت کریں گے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ زبان بند کر لیں، مت بولیں، ساتھیوں سے بھی بات کریں، لیکن یہی میں کہا کرتا ہوں، اس کو آج پھر نوٹ کر لیں کہ در حقیقت اس نظام کو لے کر چلنا جتنا یہ آئیڈیل ہے، جتنا اعلیٰ ہے، اتنا ہی مشکل بھی ہے۔ اس کے لیے اس ذہنی اور مزاجی تربیت کی ضرورت ہے کہ آپ اس کے خوگر بن جائیں کہ اطاعت ایک طرف ہے اور رائے ایک طرف ہے۔ اطاعت میں کمی نہ ہو، آپ کے متحرک ہونے میں کمی نہ آئے، آپ کے کام کے جذبے کے اندر کوئی سرد مہری نہ آئے، اس لیے کہ جی ہماری بات تو چلتی نہیں، ہماری بات تو مانتے نہیں۔ جب تک کہ آپ نے جو عہد کیا ہے، جب تک کتاب و سنت کے نصوص سے باہر معاملہ نہیں چلا گیا، اس وقت تک اطاعت میں کوئی کمی نہ آئے، سرگرمی میں کوئی کمی نہ آئے، ڈسپلن کی پابندی میں کوئی کمی نہ آئے۔ اگر یہ ہوتا ہے تو پھر مریض ذہنیت ہے۔ پھر اس کو اگر پختہ کر لیں، اس عادت کو پکا کر لیں، تو پھر قطعاً کوئی حرج نہیں ہے، کھلی گفتگویں ہوں، کھلی بحثیں ہوں، باتیں کی جائیں، پالیسی کے بارے میں، نقطہ نظر کے بارے میں، طریقہ کار کے بارے میں قطعاً کوئی حرج نہیں۔ اس میں برکت ہی برکت ہے، اس میں رحمت ہی رحمت ہے۔ اس میں بعض حضرات تو اختلاف کرتے ہیں، اختلاف و امتی رحمت ان پر، کہ یہ حدیث شاید ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اختلاف جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا انسانی سرشت میں ہے۔ اس کے لیے ہیلدی چینلز فراہم ہو جائیں تو ہی در حقیقت بہتری ہوتی ہے، ورنہ حبس ہو جاتا ہے، پھر ایکسپلوژن ہوتا ہے، پھر جذبات میں تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، پھر اس سے خرابیاں بہت بڑے پیمانے پر ظاہر ہوتی ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ اس کے لیے ہیلدی چینلز ہوں، اور وہ چیز واقعتاً جماعتی زندگی کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ ایک نقطہ نظر ہے، ایک شخص کے ذہن پر سوار ہو گیا ہے، وہ چل رہا ہے، خلوص کے ساتھ چل رہا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک جذبے کے اندر ایک دوسرا پہلو نظر انداز ہو گیا، بڑے سے بڑے آدمی نظر انداز کر جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس کے سامنے جب دوسرے چینل سے بات آتی رہے گی، اس کے معتمد ساتھی جن کے خلوص پر، اخلاص پر اسے اعتماد ہوگا، جو ویسے اس کے ساتھ مسلسل کام کر رہے ہیں، کہیں ڈھیلے نہیں پڑے ہیں، تو آخر ان کی بات سے کیسے، کوئی پتھر تو نہیں ہوتا آدمی کہ اس کے اوپر کوئی اثر نہ ہو، پتھر کے اوپر بھی بوند بھی پڑتی رہتی ہے تو سوراخ ہو جاتا ہے اس میں۔ تو یہ خود بخود اس کے اثرات جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں، اور اس میں چاہتا ہوں، در حقیقت میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کیا ہے کہ کانگریس کی تنظیم، میں اس اعتبار سے اس کو بہت ہی اہم سمجھتا ہوں کہ کانگریس کی تنظیم میں یہ کھلی اجازت تھی، بلکہ بلاکس بھی بنتے تھے وہاں، فارورڈ بلاک۔ سبھاش بوس جو تھے وہ فارورڈ بلاک کے آدمی تھے، ان کے نزدیک یہ جو گاندھی جی کی ٹھنڈی ٹھنڈی پالیسی تھی یہ بالکل پسندیدہ نہیں تھی۔ وہ بڑے تیز آدمی تھے، ریولوشنری آدمی تھے، فارورڈ بلاک تھا، لیکن یہ ہے کہ جب ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوتا تھا اس کے اندر کھلی گفتگویں ہوتی تھی، ڈٹ کر بحثیں ہوتی تھی، فیصلہ ہو جاتا تھا، پھر اس پر عمل ہوتا تھا۔ لیکن اسے کوئی معیوب نہیں سمجھتے تھے کہ ان حضرات کی رائے وہ ہے یا ان حضرات کی رائے وہ ہے، کوئی بات نہیں، کرتے جائیے، فیصلہ وہاں ہوگا جہاں پر کہ ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہو رہا۔ تو یہ چیز در حقیقت اگر کسی تحریک کو عوامی بننا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اختلاف کے جو چینلز ہیں ہیلدی ہو، اوپن ہو، اظہار رائے کی آزادی ہو، سوچ بچار پر قدغن ہو، نہ اپنی رائے کے اظہار پر قدغن ہو۔ صرف اس فرق کے ساتھ پھر نوٹ کر لیجئے، نمبر 1، ذاتی معاملات و واقعات کا مسئلہ علیحدہ، اصولی بحث طریقہ کار اور اس کے بارے میں معاملہ علیحدہ، یہ دونوں مختلف چیزیں۔ اصولی بحث میں بھی بحثیں کیجئے، گفتگو کیجئے، لوگوں کو اپنی رائے کا ہم خیال بنائیے، یہ کنوینسنگ نہیں ہے، یہ نجوہ نہیں ہے، قطعاً نہیں۔ آپ دین کے لیے ایک تحریک کے اندر شامل ہوئے ہیں، اس دین کے لیے ہی آپ کی ایک رائے ہے، خلوص کے ساتھ ہے، تو آپ کو موقع ملنا چاہیے کہ آپ اسے پیش کریں، روکنے کا کیا سوال ہے؟ اور آپ اس کے لیے لوگوں کو گفتگو میں ہم خیال بنائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ جب تک وہ رائے بدلتی نہیں ہے،
جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا ہے اس کا جو فیصلہ ہے اس کی اطاعت میں کمی نہ ہے۔ ایک تو یہ کہ اس میں تو بیلنس کرے گی یہ شے کہ اس کے خوگر بن جائیں، اس کے عادی بن جائیں، تب یہ ہے کہ قطعاً کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جو مولانا نے لکھا اس میں کہ تو انتشار ہو جائے گا، پھر اسی میں وقت گزر جائے گا، پھر جذبہ نہیں رہے گا، پھر میں اس کو نہیں مانتا، بلکہ یہ کہ اس سے برکات ان دی لانگ رن، اس سے بہت سے خیرات، بہت سی بہتری، بہت سی برکات ظاہر ہوں گی۔ البتہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، جو ذاتی معاملات ہیں، واقعاتی معاملات ہیں، کسی پر ذاتی تنقید ہے، کسی کے کسی عمل پر، کسی کے رویے پر، اس کے لیے وہ چینل ہے۔ اگر وہ امیر تنظیم کا معاملہ ہے تو اس سے براہ راست بات کیجئے، آپ مطمئن ہو جائیں، فبہا، نہ ہو تو اگر آپ رکن شورا ہے تو شورا کے اجلاس کے اندر بیان کیجئے، اگر نہیں ہے تو وہ ایکسٹینڈڈ شورا کا جو نظام ہے اس کے اندر بیان کیجئے۔ اگر آپ کے نقیب کا معاملہ ہے، امیر کو بتا دیجئے، عام رفیق کا معاملہ ہے، نقیب کو بتا دیجئے، امیر کا معاملہ ہے مقامی کا، امیر حلقہ کو بتا دیجئے، امیر حلقہ کا معاملہ ہے، امیر کو بتا دیجئے، پھر سمجھیے میری ذمہ داری ختم ہے۔ اب میں کوئی خدائی فوجدار نہیں ہوں، خام خواہ اپنے آپ کو اپنے اوپر وہ ذمہ داری اوڑھ لینا جو ہے وہ بھی زیادتی ہے۔ میں خدائی فوجدار نہیں ہوں، جو ذمہ دار تھا اسے میں نے بات پہنچا دی۔ اب کوتاہی وہ کرتا ہے کوئی تو وہ اس کی ذمہ داری، اللہ کیا وہ جواب دے گا۔ البتہ امیر کا معاملہ ہے تو پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا، یا شورا اور یا پھر وہ ایکسٹینڈڈ شورا۔ اگر آپ عام رکن ہیں، عام رفیق ہیں، وہاں آ جائیے، شورا کے رکن ہے تو آپ کے لیے کھلا موقع ہر 3 مہینے کے بعد ملے گا۔ ایک تو یہ چیز تھی کہ جس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تحریک کے لیے جہاں تک وہ قائد کا معاملہ، وہ جمہوری ومہوری معاملہ وہاں نہیں چلے گا، وہاں وہی بیعت کا نظام جو ہم نے اختیار کیا، یہی مولانا مودودی کا ذہن تھا، لیکن افسوس کہ وہ اسے بروئے کار نہیں لا سکے۔ لیکن چونکہ ذہن وہی تھا، مزاج وہی تھا، عمل اسی طریقے پر کرتے رہے، اسی سے یہ تصادم پیدا ہوا ہے کہ جس نے اس طرح کی تکلیف دہ صورت اختیار کی۔ اور دوسری طرف جیسا کہ میں نے عرض کیا، اب دیکھیے اس میں نیچرلی یہ ہوگا، جس معیار کی شخصیت ہے اسی معیار کے لوگ آئیں گے جو اسے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ اب اسے آرٹیفیشل رنگ روغن لگا کر اس کی شخصیت کو بنانا اور سنوارنا اور اس کو کچھ اور لوگوں میں پروجیکٹ کرنا، یہ تو انتہائی خوفناک ہے۔ یہ تو جرثومہ بھی اگر کسی کے ذہن میں ہے اس تصور کا تو وہ میرے نزدیک بہت ہی قابل مذمت ہے۔ بلکہ اس کے برعکس ہونا یہ چاہیے کہ جتنا کچھ ہو آدمی اس سے بھی کم ہی اس کے لوگوں کے سامنے آئے۔ یہ بڑا فتنے کا دور ہے اور اس میں 100 طرح کے فتنے جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ وہ تو ایک تو انتہا وہ ہے نا جو علامہ اقبال کے بارے میں مولانا مودودی کی رائے ہے کہ وہ ملامتی تھے، وہ تو دوسری بات ہے۔ لیکن یہ کہ آدمی فرائض کا پابند ہو، جس کے بارے میں کہ ہے شریعت میں کہ فرض جو ہے وہ علی الاعلان ہونا چاہیے، باقی کا معاملہ جو ہے وہ اس کا اور اس کے رب کا ہے، اس کے لیے نہ کوئی محاسبہ ہے، نہ کوئی باس پرس ہے، اس کے لیے نہ کوئی اشتہار ہونا چاہیے۔ باقی یہ کہ جو شخص جو کچھ ہے کوشش یہ کریں کہ بس اسی درجے میں اس کو مانے، بلکہ کچھ کم ہی رکھیں تو بہتر ہے۔ عافیت اسی میں ہے، بجائے اس کے کہ اسے اس سے اوپر بڑھانے کی کوشش کریں اور اس کو بلڈ اپ کر کے اس کی پرسنالٹی کلٹ اس کے تحت جو ہے تاکہ لوگ جو ہے ہماری طرف متوجہ ہو جائیں۔ شخصیت جب تک نہ ہو اس وقت تک تحریک نہیں چلتی۔ اپنی جگہ یہ صحیح ہے، جیسی شخصیت ہوگی جتنی ہوگی ویسی تحریک چلے گی۔ اللہ کرے کہ ایک کے بعد دوسری شخصیت اس سے بہتر آ جائے، اس سے بہتر شخصیت آ جائے، وہ نیچرل آگے بات بڑھے پروسیس، تو وہ تو بہت اچھا ہے، ہونا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میرا مزاج تو یہ ہے کہ اس دور زوال میں ہمیں بالکل یک رخے آدمی بھی ملے ہیں تو ہمیں تو وہ بھی غنیمت ہے۔ علامہ اقبال کا فکر بہت بلندی پر ہے، عمل تو بہت ہی نیچے ہے، تو میں تو ان کی بھی قدر کرتا ہوں۔ مولانا مدنی کا تدین اور تقوی اور زہد اور مجاہدانہ کردار مجھے عزیز ہے، ان کی سیاسی رائے میں شدید اس سے اختلاف رکھتا ہوں، لیکن یہ کہ اس کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ میرے دل میں ان کی کوئی جو یعنی وقت ہے یا قدر و قیمت ہے وہ کم ہے، اختلاف ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں اس دور میں یہ تو سمجھنا چاہیے جیسا کہ اس وقت جب جماعت بنی، جیسے لوگ اس وقت ہیں ویسا ہی ملے گا، اس کو اسی درجے میں رکھیے، اس کو نہ خامخواہ خود اس کو اڑانے کی کوشش کریں اور نہ وہ شخص اپنے آپ کو اڑوانے کی کوشش کرے، اور اسے اگر کہیں خدا نہ خواستہ ایک فلسفہ سمجھ لیا جائے تو وہ تو میرے نزدیک بہت ہی غلط رجحان ہے اور بہت خطرناک ہوتا ہے تحریکوں کے لیے۔ تو یہ ہے میرا ذہن مولانا کی اس تحریر کے بارے میں کہ جہاں تک نظم جماعت کا تعلق ہے اس کے اعتبار سے مجھے ان سے 100% اتفاق ہے، لیکن اس کا جو منطقی تقاضا تھا وہ یہ تھا کہ انہیں شروع سے اسی بیعت کے نظام پر چلنا چاہیے تھا،
جو سن 41 کے مارچ کے اس خط میں صاف جھلک کر آ رہا ہے کہ ان کے نزدیک وہی نظام صحیح ہے۔ مجھے یہ قطعاً معلوم نہیں تھا، مجھے تو یہ سن 82 میں معلوم ہوا جبکہ وہ کتاب میرے پاس چھپ کر آئی ہے۔ پھر ان سے میری ملاقات بھی ہوئی سن 84 میں، غالباً میں حیدرآباد دکن گیا تھا پہلی مرتبہ، تو مجھے معلوم ہوا۔ ویسے اس سے پہلے مولانا یونس صاحب سے ایک ملاقات مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد اب سن 84 میں حیدرآباد گیا تو مجھے ایئرپورٹ ہی پر معلوم ہوا وہ اصل میں پہلے آدمی تھے حیدرآباد دکن میں جماعت اسلامی کے، جماعت انہوں نے ہی بنائی تھی، تقسیم کے وقت تک وہ جماعت میں شامل تھے، لیکن پھر وہ بعد میں جو جماعت اسلامی ہند میں بھی اختلافات ہوئے جیسے یہاں ہوئے تو وہ علیحدہ ہو چکے تھے، لیکن ایئرپورٹ پر میرے استقبال کرنے والوں میں وہ موجود تھے نہیں، وہ موجود نہیں تھے، ان کے صاحبزادے موجود تھے جنہوں نے مجھے یہ اطلاع دی کہ وہ بیمار ہیں اور شدید بیمار ہیں، ان کی خواہش یہ ہے کہ آپ کسی طرح ان سے ملاقات کر لیں۔ میں گیا تھا عیادت کے لیے، بہت بیمار تھے، بہت نیک آدمی۔ پھر انہی دنوں میں تھا کیونکہ میرا وہ اس دفعہ تو وہاں کوئی 1 ہفتے سے زیادہ قیام تھا، تو اطلاع ملی کہ ان کا انتقال ہوا اور وہ وصیت کر کے یہ گئے تھے کہ میری نماز جنازہ وہی پڑھائے، تو میں نے ہی پھر ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ مولانا محمد یونس جیسے مختلف علاقوں میں سرحد میں 2 افراد تھے، سردار علی خان صاحب اور ایک اور تھے تاج الملوک صاحب طور لالا، ان 2 نے جماعت بنائی تھی جو بھی بنائی۔ اسی طریقے سے ریاست بھاولپور میں 2 افراد تھے، سردار اجمل خان لغاری اور مولانا عبدالحق چاچرا شریف والے، انہوں نے یہ دونوں نے جب جماعت بنائی، مولانا عبدالحق جامعی۔ تو ظاہر بات ہے تحریکوں کو اور جماعتوں کو شروع میں تو ایک علاقے میں ایک آدمی 2 آدمی ملتے ہیں، پھر وہ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ تو حیدرآباد دکن میں جماعت اسلامی کو آغاز کرنے والے وہی مولانا محمد یونس تھے، جن کے نام یہ خطوط مولانا مودودی کے، وہ تو پوری کتاب ہے، اتنے خطوط ہیں مولانا کے ان کے نام، ان میں یہ خط بھی تھا، تو مجھے اطمینان ہوا کہ مولانا کا ذہن بھی یہی تھا، اور میرے اس نظریے کو اور تقویت حاصل ہو گئی کہ یہ تسلسل وہی ہے حزب اللہ والا۔ جیسے بیعت کا ذہن مولانا ابوالکلام کا کھل کر آیا، انہوں نے تو بیعت لی اور بیعت ہی پر قائم کی تھی، تو یہی ذہن در حقیقت مولانا مودودی کا بھی تھا، لیکن یہ کہ اپنے بعض جو بھی اس وقت کے حالات تھے اس کی وجہ سے وہ اپنے ذہن کو بروئے کار نہیں لا سکے۔ میرا وہی ذہن ہے، میں نے ڈٹ کر اسے بیان کیا ہے اور اسی پر میں لے کر چل رہا ہوں، اور آپ حضرات بھی اسی پر میرے ساتھ اس بیعت سمع و طاعت فی المعروف میں منسلک ہو کر اس تنظیم میں شامل ہوئے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس تحریک کو تمام فتنوں سے اور جھگڑوں سے اور اختلافات سے بچا کر لے چلنے میں، آگے بڑھانے میں اللہ تعالی ہماری رہنمائی فرمائے، اور ہم اپنے سابقہ جو بھی ہمارے اسلاف ہیں، چاہے وہ ماضی قریب کے ہیں چاہے وہ ماضی بعید کے ہیں، ہم ان کے طرف بھی اگر دیکھیں، اگر تنقیدی نگاہ بھی ڈالیں تو بہرحال کوئی توہین کا پہلو ہماری نگاہ میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پیش نظر یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں آئندہ کے لیے اپنے راستے کی تعیین میں ان سابقہ تجربات سے مدد لینی ہے، اور ہمارا یہ تسلسل چونکہ سب سے زیادہ نزدیکی جو ہے وہ جماعت اسلامی کی اس تحریک کے ساتھ ہے، لہذا اس کا مطالعہ جو ہے میرے نزدیک ہمارے ساتھیوں کے لیے کافی ضروری ہے کہ وہ سمجھیں یہ تحریک کس طرح شروع ہوئی، اس کے کیا مختلف مراحل تھے، وہ حوادث کوئی 2 مرتبہ آئے ہیں تو کس وجہ سے آئے ہیں، اب یہ کہاں کھڑی ہے، ہمارا اس سے کیا اختلاف ہے، فلسفہ اور ہدف وہی ہے لیکن طریقہ کار میں کیا تبدیلی ہے، کیا اختلاف ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ وہ ذاتی کسی رنجش کی بجائے اس کو اسی طریقے سے، اور اسی لیے میں نے کہا کہ 33 برس اب ہو گئے، وہ ذاتی رنجش کا معاملہ تو بہت عرصہ ہوا ختم ہو چکا، اب تو معاملہ در حقیقت آگے کے لیے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہے کہ جو پیچھے ہم نظر ڈال رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کیا کس وقت کیا ہوا، کیوں ہوا۔